سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جمعہ مبارک کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کرنے والے اعمال، استغفار کی فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جن دعاؤں کا اہتمام کیا ان دعاؤں کا ذکر کریں گے اور دعا کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے۔ درود شریف کی فضیلت بتائیں گے اور جمعہ کے دن کیے جانے والے اوراد کے بارے میں بتائیں گے، جس سے کہ آپ کو ساری چیزیں یاد رکھنے میں آسانی ہوگی اور ایک ہی ویڈیو میں ساری چیزیں بتا دی جائے گی تاکہ کوئی بھی چیز چھوٹ نہ جائے۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اس دن کا خاص وظیفہ درود شریف اور استغفار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر بندے کو اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ استغفار اگر جمعہ کی صبح فجر کی نماز سے پہلے 3 بار جو شخص مانگے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ہر رنج و غم، مصیبت و پریشانی اور دکھ بیماری کے وقت کثرت سے استغفار مانگا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے ہر گناہ کی معافی چاہتی ہوں اور توبہ کرتی ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کثرت سے اور پابندی کے ساتھ استغفار کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی اور مصیبت سے رہائی اور ہر غم سے کشادگی نصیب فرمائیں گے، اور جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے اس کو روزی عطا فرمائیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میرے دل میں کوئی مسئلہ کھٹکھٹاتا یا کوئی مشکل حالات درپیش ہوتی تو میں کم و بیش 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حتیٰ کہ میرا سینہ کھل جاتا ہے اور مشکل حل ہو جاتی ہے۔ میں استغفار کرنے کی حالت میں چاہے بازار میں ہوں یا مسجد میں یا مدرسے میں، مگر مجھے ذکر اور استغفار سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، حتیٰ کہ میں اپنا مقصود پا لیتا ہوں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو توبہ اور استغفار اہتمام سے کرنا چاہیے۔ روزانہ کوشش کر کے صبح و شام 100 مرتبہ اس استغفار کی ایک تصویر پڑھنی چاہیے۔ جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوتے تو مسجد کے دروازے کی دونوں چوکھٹوں کو پکڑ کر یہ مذکورہ بالا دعا مانگتے: اللہم اجعلنی اوجہ من توجہ الیک واقرب من تقرب الیک وافضل من سالک ورغیب الیک۔ ترجمہ ہے: اے اللہ، آپ مجھے آپ کی طرف متوجہ ہونے والوں میں سے زیادہ متوجہ ہونے والا اور آپ کا قرب حاصل کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا اور آپ سے مانگنے والوں اور آپ کی طرف رغبت کرنے والوں میں سب سے افضل بنا دیجیے۔ ایک روایت میں جمعہ کے دن کے علاوہ جب نماز کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ عورتیں اس دعا کو جمعہ کے دن ظہر کی نماز کی تیاری کرتے ہوئے مانگ سکتی ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد کے اوراد یعنی کہ اذکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس تینوں قلوں کو 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک برائی سے بچائیں گے۔ ترجمہ کے استحضار کے ساتھ پڑھنے میں انشاءاللہ تعالیٰ مناجات کی لذت حاصل ہوگی اور جنات، جادو، آسیب، نظر بد سے بھی حفاظت ہوگی اور توحید کی نعمت حاصل ہوگی، ہر قسم کے شرک سے نجات کا باعث ہوگا۔ جمعہ کے دن کثرت درود شریف کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن دعا کی مقبولیت کی گھڑی کون سی ہے؟ جمعہ کی رات، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جمعہ کی رات میں ایک ایسی ساعت یعنی کہ گھڑی ہے، اس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ جمعہ کے دن میں بھی ایک وقت ہے کہ اس میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جس مسلمان کو وہ ساعت مل جائے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا۔ اکثر علماء کی رائے میں وہ عصر کے بعد آفتاب کے غروب ہونے کا وقت ہے۔ واللہ عالم۔ جمعہ کے دن کو قیمتی بنائیں اور دیگر بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ ویڈیو کو خوب شیئر کیجیے۔
ایک خاص درود شریف جو عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی اہلہ واصحابہ وبارک وسلم، اسے بھی پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن کچھ مخصوص اعمال بھی ہیں جن کو جمعہ کے دن اجر عظیم و قرب الہی کا باعث ہے، ذیل میں اختصاراً ذکر کیا جا رہا ہے۔ جمعہ کے دن کی سنتیں: ناخن اور بالوں کی صفائی، غسل کرنا، جمعہ کے روز عمدہ لباس پہننا، خوشبو اور تیل لگانا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا، جمعہ کی نماز کے لیے زوال سے پہلے جانا، پہلی اذان کے بعد تمام کاموں کو چھوڑ دینا، جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جانا، قریب بیٹھ کر خطبہ و بیان سننا، بیان و خطبہ توجہ اور خاموشی سے سننا۔ تمام دعا اور حدیثوں کا حوالہ ویڈیو کے آخر میں دیا ہوا ہے، اگر کسی کو کوئی شبہ ہو تو ریفرنس چیک کر سکتے ہیں۔ اتنی دیر ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح